گلے کے ہونے والا کچھ نہیں۔ ابھی کون یعنی کہ بلی کے گلوں میں گھنٹی بازے، کون بات ہے؟ ہمارا کوئی سنتے نہیں ہے۔ حضرت شیخ فرمانے لگے پاکستان کا حال اتنا بگڑا ہوا ہے، مہنگائی اس سے زیادہ ناچ رہا ہے، سیاست کے حال اور بگاڑ ہے، علماء ایک دوسرے کے جو ٹکراؤ ہے، آج ایک سی ڈی نکلتا ہے اس کے جواب میں کل دوسرا سی ڈی نکلے گا۔ اس طرح میں کوئی ایک بازار ویسے ہندوستان میں تو نہیں ہے، پاکستان میں یہ بہت ہے، آپس میں کھینچا کھینچی اتنی چل رہا ہے۔ حضرت شیخ فرمانے لگے یار دوسرا کسی ملک میں یعنی کہ مسجد میں فائدے میں گیا کرتے ہمارا ملک میں ہوتا ہے، کہنے میں مسلمان ہوں گے، تباہی یہاں ہو رہا ہے۔ حضرت یہ آپ یہ حکومت کہہ سکتے ہیں یار ہمارے پاس کون سنتا ہے؟ کوئی سنتے ہیں؟ کوئی نہیں سنتے۔ اور وہ پاکستان میں علماء پورا تصور پہ چلا، وجہ یہی ہے کہ مراقبہ مسجد نبوی کہتے ہیں، مسجد نبوی کیسے جا سکتے؟ پر آپ نہیں جا سکتے، کسی کو اللہ کے نبی نے اجازت دے رکھی ہے تو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کل بتایا وَقَدْ نبی ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کیا سب کو اللہ کریم نے دنیا اور آسمان کھول کے بتا دیا یہ میرا ہے تخلیق؟ جس کو چاہے بتاتا ہے، جس کو چاہے نبی علیہ السلام اپنے دربار میں بلا سکتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ دربار کے بادشاہ وہ ہیں آپ، جیسے آپ کے گھر میں کسی نے گھس دیا۔ آج شروع سے جو بھی محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، لقمہ حلال کھاتا ہے، کسی کا ٹانگ نہ کھینچتا ہے، انا سے اپنے سینے کو نہیں بڑھاتا ہے، سب سے بڑی بات جس میں انا آ گئی سارے تباہی اسی میں سمجھو۔ آج پورے عالم دنیا میں ہر تنظیم میں انا ہے، کہنے میں ایمان والے ہیں، دیکھنے میں نمازی ہیں، اسلام کا ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ آخر الفاظ دیکھیں گے آنا کہیں نہ کہیں نظر آئے گا۔ پھر بچے گا کیسا؟ بچیں گے نہیں۔ وہی آنا ہمارا دشمن ہے۔ شیطان کا جو شکل تو ہے اللہ کا تخلیق ہے، اس کا نتیجے کا شکل کا ہے کیا ہے؟ انا ہے۔ وہ تفسیر میں لکھتے ہیں شیطان سے بڑے بڑھ چڑھ کر اللہ سے برابر کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا، آخر اس کو کون مارا؟ وہ لکھتے ہیں اس کا نفس نے مارا۔ کیا ہمارے اندر وہ نفس نہیں ہے؟ ان النفس امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ ہمارا اندر بھی وہی نفس ہے، بات مانتا نہیں ہے، یہ نفس جو ہے مانتا نہیں ہے۔ ہمارا سر تھوڑا سا اونچا ہے، سامنے والا ایک جو سوال کیا میں نے دو قسم کے جواب دے کر آیا۔ آپ کو یہ الفاظ دیکھنے میں تو بڑا سمپل لگے گا، اس میں آنا کا پورا میں بھی بتاتا ہوں مائی کلام میں کون ہوں۔ انا کا مکمل لفظ ہے، کہیں علم کا ٹکراؤ ہے، کبھی دولت کا ٹکراؤ ہے۔ حیدرآباد میں تو مسجدوں کا ٹکراؤ ہے، اس کا مسجد میں میں تو نہیں جاؤں گا، میرا اپنا خود بناؤں گا، بھلے 10 آدمی کھڑے ہو جائے۔ یہاں تو یہاں چلتا ہے یہ بات ہے، عبادت کا جو جگہ ہے، لیکن آنا تعمیر کرتے ہوئے رکھا گیا۔ مسجد کا تعمیر نہیں ہے، انا کا تعمیر ہے۔
کیا سیاست ہے، کیا سائنسدان ہے، کیا یعنی کہ لوگوں کا نظام ہے، کیا تجارت ہے، کیا رشتے ناتے ہیں، ہمارا یعنی کہ بے شمار جگہ پہ آج دیکھنے میں جو ملتا ہے۔ ہر جگہ پہ فیشن پیریڈ ہے، ہر جگہ پہ ڈسکو ہے۔ یہاں تو کم ہے، ہندوستان کیا ڈسکو میں آگے پہنچ گیا، آج کل سعودی آگے پہنچ گیا۔ ڈسکو دیوانے گانے لگ گئے، سعودی کے لڑکی ان کے جو گود میں بیٹھنے لگ گئی۔ ایک بار ایک فوک سنگر یعنی کہ اسٹیج میں پروگرام کر رہا تھا، سلمان رشدی صاحب کے بغل میں کرسی میں بیٹھا تھا۔ دوسرا بڑا مشہور ایک شخصیت وہاں سے ہوتا تھا، سلمان رشدی کی بیٹی ہے۔ اس نے اسٹیج پر چل کر آیا، سلمان رشدی کو مبارکباد دیا۔ سٹانک ورسس، اس نے جو کتاب لکھا سٹانک ورسس، مطلب شیطان کی جو باتیں ہیں، ہم کہتے ہیں نا اللہ کا کلام ہے، ہم کہتے ہیں جبریل امین علیہ السلام نزول ہوئے اور نبی علیہ السلام سے معائنہ کرتی ہے، کہنے لگے اقرا بسم ربک، کہنے لگے وہ جبریل نہیں تھے، شیطان۔ بے شمار حساب سے وہ کتاب لکھا، اسلام کو چاہنے والے سے زیادہ نفرت والے کتاب دیے، یہ کیا یہ کچھ ہے، یہ 10 لیے۔ بہت پاپولر آدمی بنا، نوٹوں کا انبار ہو گئی اس کی بس۔ اللہ کو کیا مذاق کیا، اس نے تو نبی کو مذاق کیا۔ آج سلمان رشدی بھی مکہ جا سکتا، غیر قوم کو اجازت دے دی، آپ تو کوئی بھی آ سکتے ہیں۔ ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے دیکھا، فیس بک میں دیکھا، اس میں لکھا ہے غیر لوگوں کے لیے منع تھا پہلے حرمین میں، انہوں نے غیر لوگوں کو اجازت دے دی ہے آپ آئیں زیارت کریں۔ بڑے بڑے ہندوستان کے جو مندروں میں باہر لکھا ہے یہاں ہندو کے سوا کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح آپ حرم سے جانے سے پہلے ایک بورڈ پہلے دیکھ سکتے تھے، صرف مسلمان داخل ہو سکتا ہے اس راستے میں، اور کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اپنا رویہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا جو مٹی ہے، نبی علیہ السلام قدم 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 پہ ہر جگہ نظر آتا۔ حضرت فرمانے لگے جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں سعودی میں نبی علیہ السلام کا قدم ایسا نہیں ہے کہیں یہاں نہیں ہے وہاں ہے، ہر جگہ جگہ پہ۔ اس لیے ان کے جو جسم مبارک کو جو لے جانے کے لیے عیسائی لوگ کوشش کی، بار بار جو خوابوں میں بتایا گیا، نور الدین زنگی خواب میں بتایا گیا اس طرح جو کتے میرے قریب آتے ہیں ان کو پکڑ لیجیے۔ یہ خواب کو سوچ کر یعنی کہ ترک کر دیا، پہلے دن، اگلے دن، تیسرے دن، پھر وہاں پر قاضی کے خواب میں نبی علیہ السلام ارشاد کرنا تو دوڑ کر یعنی کہ دربار میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، بشارت دی، چلو 3 مہینے کا جو سفر کا جو دوری 15 دن میں طے کرتے ہیں۔ سبھی لوگ حج کے جو دوران لوگ جمع ہوئے تھے، سب کو قریب قریب دیکھتے تھے، نبی خان جو شکل دکھائے وہ نہیں، یہ کہیں لوگ نہیں آئے، جو بھی حج کرنے کے لیے کتنے لوگ پہلے جاتے تھے انعام لے کر جائیے ہمارے پاس، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن نظر کچھ نہیں آئے۔
جب نور زندگی نے مزنگی کھڑے کھڑے سوچنے لگا تو پاؤں کے نیچے ایک کلی تھا، اس میں ایسے جو انگوٹھا کو یوں یوں کرتا تھا، نیچے دیکھا تو کوئی سرنگ نظر آیا. گیا تو یہ دو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کے قریب چلے گئے، پکڑ کے لے آ کے دونوں کو سر قلم کر دیا. آج بھی آپ دیکھیں قبر کے اوپر انہوں نے یہ وہ جو نظام کر دیا ہے، پورے کانچ وغیرہ بچھائے، سنگ مرمر لال رنگ کا بچھا دیا. اور قدرت کا جو مجھے بتانا تھا ذکر شروع کرتے ہوئے 12ویں دن مجھے یہی نظر آیا. کرسی لگا ہوا ہے، اس کے بعد جنگلہ ہے اور لال مخمل بچھا ہوا ہے، آسمان سے تجلیات اس میں برس رہا ہے، اور 4 جو لوگ سر جھکا کے کھڑے ہیں. ذکر مراقبہ ختم ہوئی، وہاں کا خلیفہ نجار پوچھنے لگے، ہاں جی کیا حال ہے آپ کا؟ حضرت میں نے یہ دیکھا، اس کے کیا مانا؟ انہوں نے کہا وہ جو کرسی میں لال اور مخمل دیکھے یہی نبی علیہ السلام خبر مبارک چلا. تجلیات باری جو برستا ہے ہمیشہ تجلیات باری وہاں برستا ہے. 4 لوگ کھڑے ہوئے، میں نے شکل صورت بتایا، قد کاٹ بتایا، ان کا داڑھی ایسا تھا، ایسا تھا، قبضی ایسا تھا. کہتے چاروں یعنی خلفاء راشدین. میں نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے، ایسا بھی اسلام میں سسٹم ہے، کسی نے نہیں بتایا. نماز پڑھو نماز پڑھو، روزہ رمضان آئے گا تو روزہ رکھو روزہ رکھو، حج کے موسم میں تو حج کرو. وہی مسجد اندر کھڑے ہو گئے احرام باندھ کر بھی بتا دیں گے اس طرح احرام باندھنا. لیکن ایسے ہے کہ جو خزانہ ہے اسلام کو، اسلام کے اندر اتنے چھپا ہوا خزانہ. آنکھیں بند ہے تو پھر کیسا دیکھا؟ انہوں نے بتا دل کی آنکھیں ہیں تو وہ دیکھتا ہے. صرف انسان کے جو ظاہری اغراض ہیں صرف وہی کام نہیں کرتا، یہی جو کاپی ہے روح ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، بولنا ہے، سارا چیز. جو روحانی کلام کہتے ہیں، جنوں کے ساتھ کیسا بات کرنا ہے وہ سکھایا گیا. حضرت جی رحمۃ اللہ بتاتے ہیں جنوں کے ساتھ کیسا ہم کلام کرنا، فرشتوں کے ساتھ کیسا ہم کلام کرنا، درخت کے ساتھ، ہوا کے ساتھ، بادل کے ساتھ، ہر چیز کا وہ تربیت کرتے تھے. وہ زمانے میں باکمال یعنی کہ صلاحیت اللہ کریم نے ان کو جو عطا کیا. اور جب جو حال ہی میں گزرے وہ شیخ فرمانے لگے، میں دیکھتا ہوں اس وقت جو وقت لے کر آتے تھے، حلال لقمہ کھاتے تھے اور صحبت اختیار کرتے تھے، ان کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی وقت دیا کرتے تھے، یہ ساری تربیت کرتے تھے. آج وقت کوئی نہیں دیتا، لقمہ حلال بڑے دیکھنے میں بامشکل نظر آتا ہے. فساد ہے، حسد ہے، نفرت ہے، ساری چیزوں کو اس دلوں میں وہ لوگ جمع کرتے ہیں. یہ چیز کہاں نظر آنا؟ یہ ایک دھندلا ہے. بادل چھا جاتا ہے پھر جو آنکھیں تو اس کے آگے پردہ آ جاتا ہے. شروع میں ذکر میں جو میں آتا تھا اتنی تیز ذکر کرتے 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 پورا تندورا پھرتا تھا، پورے گر جاتا. مراقبہ کرتے ہوئے ہچکی جو میں اتنی میں روتا تھا. انسان ہر ایک گنہگار ہے. بچپن سے جو گزر گیا وہ سامنے آ جاتا، وہ بات ہے. یار ہم بھی انسان ہیں، لیکن رب 70 ماہ سے بھی رحم آ جائے. قریب لے کر آتا ہے، بتاتا ہے دیکھو یہ سارے میرا ہی ہے. یہ ساؤ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے.
اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ آخر مٹی میں جب دفناتے ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اٹھ کے اسی کے پاس جانا ہے، ثم الینا ترجعون۔ لیکن اس سے پہلے کسی کو عقار عتی ہو جاتا ہے، ہما وقت اس کا نام لینے کا توفیق مل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو ملاقات کا موقع اللہ کریم دے دیتے ہیں، تڑپتے ہیں لوگ۔ ہم نے بھی یعنی درود شریف صبح سے لے کر شام تک پڑھتے ہیں، ہمیں کبھی بشارت نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے، اس میں تو بیداری میں ہم دیکھتے ہیں۔ شروع میں دیکھا مٹی کا گھر تھا، کھجور کا درخت کا پتے تھا اوپر، اور چلتے چلتے موجودہ مسجد نبی سامنے آ گیا۔ کہاں ہے وہ، کہاں ہے ہم؟ لگ بھگ ہمارے یہاں سے 4 گھنٹے کا ڈفرنٹ ہوتا ہے، ظہر یعنی عصر یہاں ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بعید کا جو نظارہ اور بصارت کون دیکھتا ہے؟ یہ جو اللہ کی جو تجلیات اور یہ روح، اس کا ایک قطرہ ہے، وہ دیکھتا ہے۔ کیا کسی میں کم کسی میں زیادہ ہے؟ ہر انسان میں وہی تو ہے، جو مجھ میں ہے وہ آپ میں ہے، وہ آپ میں ہے وہ دوسرے اور بھی قوم میں ہے، کیا ہندو ہے، کیا عیسائی ہے، کیا یہودی ہے۔ اللہ نے کوئی فرق رکھا؟ آدم علیہ السلام پیٹ مبارک سے جو نکالے پورے انسان آدم اولاد سے دے دیا۔ تو تم اس کو کب پائیں گے؟ میں یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ مل گیا دنیا میں تو اور کیا چاہیے؟ دنیا میں سب مل جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے، کون کہتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے؟ سب کچھ ملتا ہے، ماں نہیں ملتی۔ میں تو کہتا ہوں ماں بھی سب کو مل جاتا ہے، کیا ماں کا بغیر دنیا میں ماں ہے؟ ماں بھی سب کو مل جاتے ہیں، لیکن رب سب کو نہیں ملتا۔ اور جس کو چاہے وہ قریب میں آتا ہے، ورنہ وہ دوری اختیار کرتا ہے۔ لیکن پیدا کیا اس کا جو قرب کے لیے، تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا قریب لے آنے کے لیے، کاش یہ مجھے پہچان لے۔ لیکن پہچاننے کے بغیر ہم دنیا میں چیزوں پر الجھے رہے، اس میں جھونکتے رہے، اسی میں جھگڑتے رہے، اسی کو سمٹنے میں ہم لگے رہے۔ یہ ساری چیزوں کو جو بیچ میں چھوڑ کر ہم ایک دن چلے جائیں، اچھا بھلا تھا چلا گیا، لیکن کیا لے کر گیا؟ قبر زیارت میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں، بڑی بیار ماؤں سے بات کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے جو ہمارا سب کا زندگی اسی طرح ہے، کل وہ تھا، آج پتہ نہیں میں ہوں یا تو کل تم ہو، سب کچھ جانا تو ہے، لیکن جانا تو ہے، الفاظ تک محدود ہے۔ کمایا کیا ہے، جمایا کیا ہے، اس میں ہمارا ذہن نہیں ہے۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب رسول ہوا تھا، جتنا قریب وہ تھے اتنا زیادہ اور کوئی نہیں تھے۔ ایک کتاب لکھا کسی عیسائی نے لکھا، دا 100 میں لکھا ہے، حالانکہ تھا عیسائی لیکن نبی علیہ السلام کا 90 نے لکھا، شاید 50ویں نمبر لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ اسی لیے وہ کہتا ہے، میں اس لیے اس کو پہلے نمبر دیا ہوں
ایک اکیلے ایک حکومت ہے، ایک اکیلے ایک فوج ہے، یہ خود لڑے جو پورا، یعنی ان کا جو مخالفین کے سامنے، ان کے ساتھ کون فوج تھا؟ اور میں اور میرا رب کافی ہے ان سے لڑنے کے لیے۔ لوگ بعد میں ایک ایک کر کے ایمان لے آئے، کوئی چھپے ہوئے تھے، کوئی ظاہر ہوا۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب جب باہر نکلے تلوار لے کر آئے قلم کرنے کے لیے، تو سیدنا نبی علیہ السلام کا آئے، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا تلوار لے کر کہے آج کے بعد چھپا ہوا کوئی نہیں رہے گا، سارے کھل کر یعنی حرم میں جائیں گے۔ کیا نیت لے کر آئے، کیا یعنی کہ لے کر واپس آ گئے۔ ایسے بڑے جید ہستیوں کا جو تعلیم کہاں ملا ہے، روشنی کہاں ملی ہے، زندگی کا بدلاؤ کہاں سے آیا ہے، سارے اس قدم مبارک میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہاں مدرسہ تھا؟ وہ کہتے ہیں نا لوگ، ہم تو بزرگوں کو جوتیوں میں بیٹھ کر ہم سارے حاصل کیے، اسی بات پر لے کر کہتے ہیں، کندھوں میں بیٹھ کر نہیں ہے، قریب بیٹھ کر نہیں ہے، پیچھے بیٹھ کر نہیں ہے، جوتیوں میں بیٹھ کر ہم نے سیکھا۔ اس سے گرا کے کوئی لفظ نہیں ہے، اس سے تابع دار ہونے کا ایک بار سن لیا، سمعنا سن لیا، وہ اطعنا کر لیا، اس کے بعد چور چرا نہیں۔ اور یہی دین آج ہر جگہ پہ لڑائی فساد، ایک تنظیم رہتا ہے، ان سے لڑ کر کے دوسرے تنظیم شروع ہوتا ہے۔ ہمارا یہاں جب توحید جماعت شروع ہوا، وہابزم کا یہ شروع ہوا، آج 30 شاخیں اس کے منڈی، نفرت، نہیں کہ اس کے بعد مانو، نہیں کہ اس کے بعد مانو، یہ اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اور تاکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید ہستی بزرگ، ہم مانتے ہیں نیک لوگ تھے، اس زمانے کا جو بزرگ میں سے وہ ایک بزرگ تھے، اور اس سلسلے کا خدیجہ رحمۃ اللہ کا خط و کتاب تھا قلبی ذکر کے متعلق، بہت ادنا سا کام انہوں نے شروع کیا، اعلیٰ سطح پر پورا پھیل گیا۔ جب دنیا داری آ جاتی ہے تو دو ٹکڑا نہیں ہو جاتا۔ بہت سارے اس راستے میں صوفی سم میں بڑے بڑے یعنی کہ ولی بن کر اوپر اٹھنے والے شیطان نے اپنے قابو میں لے لیا۔ تو یہی کہتا ہے کہاں تک اڑو گے، وہ دیکھتا رہتا، شروع میں کچھ نہیں کرے گا، کتنے مقامات کو طے کر لو گے، تم تو نیچے سے گرو گے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے یعنی کہ سنبھل کر چلے جاؤ گے۔ انا کا ایک زہر مٹھاس سے ڈالتا ہے، میں ہوں سب کچھ، شیطان کہے مجھے معلوم تو کچھ بھی نہیں، یہ تمہارا وہم ہے۔ ہزارے لوگوں تو ہوا ہے، ہزاروں لوگوں تو ہوا ہے۔ بات جب بگڑنے لگ جاتی ہے تو پھر گروہ بن جاتے ہیں۔ پڑھانا بھی انہوں نے یہی پڑھانا ہے، اور چلا کشی دونوں نے کرنا ہے، لیکن آپس میں ملیں گے تو میں ہو جائے گا، یہ اس کا قمیض پکڑیں گے، یہ اس کا قمیض پکڑیں گے،
پھر اصلاح کیا ہوا؟ اصلاح ہوا نہیں. اصلاح وہ ہے میں نے ساری زندگی جتنی بھی محنت کیا ہوں میرے رب کا عطا ہے، ورنہ میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں. جب میں بھی کچھ ہوں تو پھر یہ سارے کام ہو جاتا. تم کیا کہنا ہے، مجھے کیا سننا ہے؟ مجھے نہیں سننا. عطا اتنی بڑی اہم بات ہے. انما المؤمنون اخوة. مومن کون ہوتے ہیں؟ بھائی بھائی ہوتے ہیں. میں اس لیے شروع میں سورۃ الحجرات کا آیت ہے، جگہ جگہ پہ اللہ تعالی فرماتے ہیں واتقوا، اللہ سے ڈرو. انسان کا جسمانی اور عقلی عقل سلیم کچھ بھی نہیں ہے. اگر قلب سلیم اس بندے میں بن جاتا ہے، عقل سلیم آدمی پھر بھی درست ہو جاتا ہے. قلب عقل سلیم میں دنیا میں بڑے بڑے ماہر نکلے تھے. کیا لینن نے، کیا ابراہم لنکن ہے، امریکہ کا یہ ہے، روس کا وہ ہے. لینن کے اسٹیچو کو نیچے گرائے، اوپر نہ تھوکے، لات نہ مارے. وہی کمیونسٹ والے لوگ تھے. ایک دن اس کو مانتے ہیں، ماں سے دونگ چین کا بہت بڑا لیڈر مانا جاتا تھا. آج ماں سے دونگ کا تصویر کہاں ہے؟ چین میں نہیں ہے. وہ یہی لکھتا ہے دا ہنڈریڈس میں، جو لیڈر یعنی کہ جو شروع ہوئے، بڑے مشہور ہوئے، ان کے باتوں کے اوپر نعرے بازی لگتا تھا، لیکن لوگ چلے گئے، کچھ دن کے بعد وہ بھی چلے گئے، اسے نعرے بازی کے ختم ہو گیا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن بھی جو زندہ تھے، آج بھی لوگوں کے دل میں زندہ. اس کو مٹانے کے لیے کتنے مشن چلا، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا. اس لیے ارشاد نبوی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک نبی علیہ السلام سے محبت مکمل نہیں ہے، دین اسلام مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، تمہارا ادا مکمل نہیں ہے، سب ناقص ہے. محبت کا جو معیار بھی روح ہے، جسم نہیں ہے. جسم سے کیا محبت ہو سکتا ہے؟ ایسا محبت ہو تو جسے شادی کرتے ہو تو یعنی کہ صدیوں تک یعنی کہ اس کے ساتھ اسی انداز میں رہنا چاہیے. پھر کیوں بیچ میں بگاڑ آتا ہے؟ بستر میں سر رکھے وہ اس دیوار کو دیکھ دی، یہ بستر میں سر رکھے اس دیوار کو دیکھتا ہے. کیوں ہے؟ جسم ہے، اس سے محبت ہوتا ہی نہیں، اور ہوگا عارضی ہوگا. بچے کو آپ سینے میں بٹھائیں گے، گود میں بٹھائیں گے، کندھوں میں بٹھا دیں گے، لالا لولو سب کچھ کھیلیں گے. لیکن ایک وقت آئے گا گھر سے نکل جا کمینے، میں تو تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. تو وہی جو بچہ تھا اس کے کندھوں میں تھا. تو جائے کہیں کنویں میں گر جا، ندی میں کود جا، مجھے نہیں پرواہ. بھائی آپ تو بہت سارے جگہ پہ زیارت کرتے تھے، بڑے بڑے بابا ان کو پاس کے دعا مانگتے تھے، مجھے لڑکا چاہیے. آج یوں بگا دیے. یہ جسم ہے، محبت کا ہمیشہ نہیں. پہلی چیز میٹھا ہے، اگلی چیز کھٹا ہے، اس سے اگلی چیز کڑوا ہے. بس یار بہت ہو گیا. یہ یہاں کا ذائقہ جنت جیسا ہمیشہ پہلے جو میٹھا تھا جنت میں، پھر اگلا اس سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے بعد اور میٹھا ہے. یہ جنت کا دنیا کا ایکسٹریم فرق ہے. جہنم میں پہلے عذاب کم ہوگا، پھر عذاب کا مقدار بڑھایا جائے گا، پھر تو عذاب ہی عذاب ہے.
وَكَذَلِكَ مَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ وہ جہنم کا آگ کو پہلے یہاں بتا دیتے ہیں سکرات حال میں، یہ جو چکر دیکھو اس کا، یہ جہنم بھی اسی طرح ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ہے نا، یہاں کا جو دھوپ ہوتا ہے جہنم کا آگ کا ایک حصہ ہے۔ بندہ سب جانتا ہے سکرات حال میں سارے یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے، اس وقت ہاتھ پیر مارنے سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر، جگہ جگہ پہ جاتے ہیں تو احسان کے متعلق ہم بتاتے ہیں، احسان شعبہ کو مت چھوڑیے، وہی ہمیں یعنی نجات کا سبب ہے۔ لوگ بہت سارے چیز بتاتے ہیں، کنواں کھودو، ہاسپٹل بنا دو، یہ صدقہ جاریہ جو کہتے ہیں، آپ خبر میں رہیں گے تو یہ صدقہ جاریہ یعنی تو کام دے گا، بات تو صحیح ہے، لیکن نجات کا سبب بنے گا؟ نجات کا سبب تو نہیں بنتا۔ ہمارے لیے اللہ نے عذاب کا جو سبب جسم ہے، نجات کا سبب روح ہے۔ روح کا آپ سلامت سے اللہ کے یہاں جا کر واپس دے دیں، یا رب تو نے جس طرح عطا کیا میرے جسم میں، دیکھ لیں اس میں کوئی یعنی کہ داغ پپا کچھ نہیں رہے گا، میں امانت سے خیانت نہیں کیا، اسی طرح پاک صاف لے آ کر میں نے دے دیا۔ اس کو یہی چاہیے، دوسرا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ سارے جو دنیا میں جو چلتا ہے، تقدیر ہے، قضا قدر ہے، یہ ساری جو اسی کی طرف جو امتحانات ہیں، اس میں کیا روح میں تھپا لگتا ہے یا پاک ہوتا ہے، اس ایک چیز کا امتحان ہے سب کے اوپر۔ روح کو سڑا دیا، گلا دیا، اتنی خراب کر دیا، اللہ بخشے گا نہیں۔ بس تجلیات باری ہے، رب ہے اور رب العالمین ہے، اس کا تجلیات تو ہمارے جو جسم میں عطا کیا ہے، ہم نے کتنا دیکھ بھال کیا اس کا۔ یہ کیا نماز سے جو روشن بن جاتا ہے، روزے سے روشن بن جاتا ہے، یا سخی بننے سے روشن بن جاتا ہے، یا آپ کعبۃ اللہ کے حرم میں سے بیٹھے رہنے سے روشن بن جاتا ہے۔ حالانکہ تجلیات باری زیادہ برسنے کا جگہ ایک کعبۃ اللہ شریف ہے، ایک مسجد نبی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جہاں وہ زندگی جو بسر کرتے ہیں، روح کا زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تجلیات باری کے بعد، لیکن جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، فذکرونی، میرے بندے میرے نام لیتے ہیں، اذکرکم، اس وقت اس کا جو تجلیات باری کسی نہیں مانتا، اس کے بعد بالکل نہیں۔ باقی سارے ظاہر عمل ہے، باطن عمل نہیں ہے۔ سینہ درست ہو گیا، روح میں زندگی آ گئی، نماز میں روشنی، روزے میں روشنی، حج میں روشنی، تسبیحات میں روشنی، تلاوت میں روشنی۔ آپ لوگوں سے یعنی کہ مخاطب ہو کے چند باتیں کریں گے، اس الفاظ میں روشنی۔ ایک صوفی بزرگ جو گزرے ہیں، ان پڑھ تھے، وہ کہتے تھے میں ہمیشہ دوسرے بزرگوں کو مجلس میں جایا کرتا تھا، وہ جب بات کرتے تھے اس میں جو سفید روشنی مجھے نظر آیا، میں سمجھ لیتا ہوں یہ قرآن کریم کی بات کرتے ہیں۔ سبز رنگ آتا تھا، میں سمجھ لیتا یہ ہرا رنگ جو ہے حدیث مبارک بات کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنا رنگ ہے، تجلیات باری سفید ہوتا ہے اور روح سفید ہوتا ہے۔ جب تک روح پہ ہم غذا نہیں دیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ بہت آج دنیا کا تاریخ و لائق بڑے پہنچے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا برزخ میں، اللہ کے پکڑ میں ہے۔ اس لیے احسان کو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا، روح کو کچھ نہیں سمجھا۔ روح کا اللہ کا جو امانت ہے، اس امانت کے بارے میں کچھ نہیں سمجھا۔ ہم نے ہر ایک سے پوچھا اس امانت کو کون ذمہ لیں گے؟
ہر ایک نے انکار کر دیا، نا 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 بابا نا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ انسان اپنے ذمہ لے لیا۔ میں نے ایک مولانا سے پوچھا یہ ذمہ کیا ہے؟ کہے کلمہ طیبہ۔ میں نے ہندو کے پاس تو کلمہ طیبہ نہیں ہے، عیسائی کے پاس تو نہیں ہے، ایک عام انسان کے متعلق اللہ کا نہیں فرماتا جو ذمہ دیا کیا ہے نہیں معلوم۔ کہتے ہیں ہم اس کے اندر، ہمارے اندر، آپ کے اندر، میرے اندر جو ہے روح بستا ہے وہ اللہ کا معنی ہے۔ اس کو سجایا انعام ہے، اس کو سڑایا گلایا ہمیں سزا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں صرف روح کے لیے، باقی اللہ کریم کہ ہمیں رکوع کر کے جھکانا ہے، سجدہ کر کے لٹانا ہے، یہ ساری چیزیں کیا وہ کیا اس میں مزہ آتا ہے؟ راقعین، رکوع کرنے والے ساتھ رکوع کرو، اس کو کہہ کر کیا خوشی ہے؟ یہ سارے اسباب ہیں اس کا۔ روح منبع یعنی کہ عمل ہے، اور رکوع کرنے سے اس کو جو جاری ہو جاتا۔ اب روح کو زندہ کرنے کے بعد اس کا رکوع ضائع نہیں جاتا، اس کا سجدہ ضائع نہیں جاتا، اس کا تلاوت ضائع نہیں جاتا۔ ابھی میں نے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدم مبارک جگہ 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 پہ انوارات کیوں نظر آتا ہے؟ صحابہ اکرام کے قدم مبارک جگہ جگہ پہ انوارات کیوں نظر آتا ہے؟ اولیاء اللہ صالحین کے جو جگہ جگہ پہ انوارات کیوں نظر آتا ہے؟ ان کے روح کے قدم ہے، جسم کا قدم نہیں ہے، روح کے قدم۔ پر آپ چلتے ہیں، آپ کے ساتھ روح بھی تو چلتا ہے۔ میں نے غار حرا میں کچھ دیر بیٹھ کے بامشکل 2 سال نہیں بیٹھ سکتے، کچھ دیر ذکر کیا تو مجھے نظر آنے لگے جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے، پیچھے مڑ کر دیکھا نبی علیہ السلام کا قدم مبارک پورا نظر آتا ہے۔ کیسا عجیب جگہ ہے۔ ہمارے پر ایک تہمت یہ بھی ہے، یہ تو 10 علماء اکرام ہمیں ملنے کے لیے آئے، ہم تو 27 کو لیلۃ القدر مناتے ہیں۔ پہلے آپ صرف مناتے ہیں، اہل حدیث بھی تو مناتا ہے، پورے عالم دنیا 27 مناتا ہے، اس میں کیا آپ نے تیر مار دیا؟ نہیں آپ کیسا یعنی کبھی 21 کہتے ہیں، کبھی 25 کہتے ہیں، کبھی یعنی 29 کہتے ہیں۔ میں نے کہا آخر 10 رات تاکرات ہے نا، لیلۃ القدر میں بتانے کے لیے آیا، آپ کا واپس کا جو جرڈے کو دے کر میں نے رک گیا، آپ تلاش کر لو۔ آپ نے کبھی تلاش کیا؟ آپ نے تلاش کر نہیں کیا نا، ایک مقرر کی ہے، خود حدیث میں جو حکم کا چھوڑ دیے، مہر لگا دیے 27 منا رہے۔ جس کو اللہ کریم نے کچھ صلاحیت دیا ہے، دل کا آنکھیں دیا ہے، تو اس کو یعنی کہ پتہ چل جاتا ہے۔ مسجد نبی میں لوہے میں لکھا ہوتا ہے اس ملک میں اس مہینے میں فلانی رات لیلۃ القدر ہے، دوسرے ملک میں فلانی رات لیلۃ جیسا نہیں ہے۔ یا مسجد نبی میں لوہے میں دیکھ لیتے، یا جبریل امین علیہ السلام کے دفتر میں دیکھ لیتے، ان سے پوچھے تو دفتر پر کے بتا دیتے۔ اسی لیے ہمارا فرض ہوتا ہے، ہم دوسرے دنوں میں جا کر ہم نہ کرنا چاہتے، لیلۃ القدر میں کرتے ہیں، ہم ساری رات یعنی کہ بیٹھے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ اچھا یار لیلۃ القدر میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لمبی چوڑی ایک بیان ہوتا ہے، لوگ یا کہ نوافل شروع کر دیتے ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے؟ لیلۃ القدر کا بیان میں کیا تعلق ہے؟ لیلۃ القدر کا نوافل کا کیا تعلق ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے جو انوارات ہے، جو تجلیات برسنے کا رات ہے۔ اس لیے 1000 مہینے سے بہتر راتوں بتاتا ہے، خیر من الف شہر۔ آپ اپنے پیالے کو سیدھا رکھیں، جتنی یعنی برستا اس میں پکڑ لیجیے، انوارات جمع کر لیجیے۔ اب پیالہ کو الٹا رکھ کر آپ جسم کی یعنی کہ رگڑا لگا رہے ہیں، اور یہ عالم دنیا میں ہوتا ہے۔
کسی صوفی کچھ کہے تو ماننا یہ تو خلاف مسلمان ہے، خلاف دین ہے۔ سچائی یہی ہے۔ ایک مولانا کہہ رہے تھے ہمیں خدمت خلق جو صورت مند لوگوں کے بیچ میں کچھ کام کرتے ہیں، پہلے اچھی بات ہے نا، مخلوق کو سزا نہ بھی تو آپ کے سنے ہیں۔ میں نے ایک خواب دیکھا، وہ کہنے لگے اس خواب میں نبی علیہ السلام جسم دبلے پتلے ہیں اور بڑے دکھی تھے، سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ خدمت خلق جو بتا کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے۔ ہم اتوار دن جمع ہو جاتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، بس ہو گیا خدمت خلق۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دکھی ہے۔ یہ خواب آپ کو آیا، آپ کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ کا کام درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کپڑا جو پھٹا، یعنی کہ جگہ جگہ میں کپڑا پھٹا ہوا ہے، آپ نے خواب دیکھا؟ نہیں، آپ کا عمل مکمل نہیں۔ نبی علیہ السلام مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، نہیں آپ کا عمل جو درست نہیں ہے، آپ مجھے ایسا حرام کام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے۔ یہ خواب کا تعبیر ہوتا ہے۔ آپ جب مجھے بعد میں پتا چلا خدمت خلق کے نام سے انہوں نے کافی فنڈ وصول کیا، کرتے کچھ خاص نہیں تھا۔ کہنا ہے خدمت خلق اور اسلام کے لیے، اور کرتے ہیں خدمت دنیا، پھر آدمی تو مارا جائے گا۔ میں کروں بھی مارا جاؤں۔ جب تک للہیت نہیں ہے اس کام قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کریم کا جو پیارے نبی کے ایک غائبانہ حکومت ہے، جب میں کیا کرتا ہوں وہ کیا جانے، لیکن وہ جان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے وہ نظارہ فرشتے کہتے ہیں فلانا یہ کام کرتا ہے، ایک نظارہ دیکھتے ہیں یہ کرتے ہو تم، پھر خواب میں بشارت کرو تو میں بتاتے ہیں۔ بھائی آپ کو درود شریف پہنچا فرشتے میرے بارے میں خبر نہیں دے سکتے؟ میں درود شریف پڑھتا ہوں تو فرشتے یعنی کہ فوراً نہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ میں کیا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، حرام کرتا ہوں، حلال کرتا ہوں، یہ نہیں بتائیں گے؟ پورے رپورٹ نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ جن سے خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ شفاعت کا بھی، یعنی کہ مضبوطی سوچ لیجیے میرے شفاعت کا، اپنے اعمال سے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میرے آقا کا جو نگاہ ہوتا پھر میں جا سکتا ہوں، لوٹنا میرا کیا مجال ہے۔ پورے زندگی میں سجدہ ریز میں ہو جائے، پورے دولت کو لوٹا دیں، ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہت کو لوٹا دیں۔ نبی علیہ السلام کا بھائی ایک نگاہ صرف دار دنیا میں نہیں تھا، آخرت تک ہے۔ جب تک سجدہ نہیں کر کے دعا نہیں مانگیں گے قیامت ہی نہیں شروع ہوگا۔ ایک دوسرے کا جسم تو پھاڑنا شروع کر دیں گے، اور نبی کے سامنے گڑ گڑانا شروع کریں گے، آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے اللہ سے۔ سارے مل کر کہیں گے آپ نبی علیہ السلام کو ساتھ کہے گا۔ پھر یعنی نبی علیہ السلام سجدے میں جائیں گے تو فرمانے لگے وہ دعا مجھے ابھی نہیں معلوم، اس وقت اللہ کریم میرے دل میں ڈالے گا، وہ دعا کروں گا قیامت شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہیں قیامت آ کر نکل جائے گا۔ ہمارے یہ ذکر الہی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کردار بننا ہے، نرم گوشت رکھنا ہے، ایک دوسرے سے بھائی چارہ رکھنا ہے، ورنہ میرا عمل، میرا مجاہدہ کسی کام کا نہیں۔ اور پیار اور محبت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کیا بانٹتے تھے؟ پیار محبت بانٹتے تھے۔ ابو جہل سب کے یہاں نفرت بانٹتا تھا، نبی علیہ السلام پیار بانٹتے تھے۔ یہ دونوں ضد تھا۔ پیار میں کوئی بھی آپ سے نفرت نہ لے گا، دو گھڑی اور بیٹھ جائیں گے، نفرت میں آپ کو دیکھتے بھاگ جائیں گے۔ ہر جگہ پہ پھوٹ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ نفرت ہوتا ہے، تو میں بھی چلتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ کا دامن وسیع ہے، ہمیں معاف بھی کرتے ہیں اپنے قریب، پھر بھی یعنی کہ وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ عالم دنیا میں سبھی کہتے ہیں اللہ اللہ کرنا کوئی ضرور نہیں ہے، ذکر اللہ کوئی اہم نہیں ہے، احسان کا کوئی اہم نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی یعنی کہ چند لوگ کو بٹھا کر کہتا ہے تم تو اللہ اللہ کرو، میں پروردگار ہوں، ان کو سمجھا دو۔ وہ زبان سے مانگتے، دل سے نہیں مانگتے۔ تصدیق بالقلب نہیں ہے ان کے پاس، صرف اقرار میں لسان کا۔ تو تم تو کرو ہمیشہ میرا نام لیتے رہو، اذکروا اللہ کثیرا، اور ایک دو لمحہ نہیں ہے، کرتے رہو ہمیشہ۔ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صرف اس کا نام لے کے کرتے رہو۔ جتنے بزرگان دین کے متعلق کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، کرامات کو انہوں نے وضاحت کر دیا، انہوں نے یہ کیا، یہ ہو گیا، وہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ کسی نے یہ نہیں بتایا وہ کیا کرنے سے ولی بنے، کسی نے بتایا؟ کوئی نہیں بتایا۔ بھلے یا کرامت نہ سے، لیکن سلوک طے کرنے سے پہلے حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ اخلاق سے انسان بغاوت کر دے تو کبھی بھی ولایت کا منزل ہی نہیں طے کر سکتا۔ تو الحمدللہ اللہ کریم بے نیاز ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں جو رحمتیں جتنے ہم سے پہلے جو گئے ہیں 14 صدی میں، یہ سارے یعنی اہل اللہ صالحین جتنے بھی تھے، لمحے کا ولی نہیں تھے، ہمیشہ ولی تھے۔ آج بھی قبر میں بھی ولی ہیں، جتنے قبروں کو دیکھتے ہیں روشنی روشن ہے، اس کا وجہ یہی ہے، روح کی سلامتی سے لے کر گئے۔ قبر بند کرتے ہی یعنی کہ روح روشن ہو جائے گا، اس میں کبھی اندھیرا ہوتا نہیں۔ تو جو اللہ اللہ کرنے کے بغیر جو چلے گئے، ہمیشہ اندھیرا کبھی روشن ہوتا نہیں۔ ایثار ثواب کرتے رہو، لیکن ایثار ثواب اس وقت کا ایک لہر ہے، پنکھے کو لیا گئے ایسا کیا تو کچھ ہوا آیا، وہ ہے، ہمیں نجات کو تو نہیں لے جا سکتا۔ ایثار ثواب راحت دے سکتا ہے کچھ لمحوں کے لیے۔ ساری زندگی قرآن کریم کے اندر حکم ہے، ہم تو لاپرواہی کرتے تھے، ہر حکم کو لوگوں کو بتاتے تھے، ذکر اللہ کتنی شاید ہم نہیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم نہیں بتائیں گے کون بتائے گا؟ عوام آپ سے منتظر ہیں، آپ بتائیں گے تو کریں گے، بس لوگ کریں نہ کریں، میں کرتا ہوں، میرا رب پسند کرتا ہے، مجھے بتانا میں فرض سمجھتا ہوں، میں بتا دیا، کوئی بھی کرے نہ کرے اس میں آپ کو کیا لینا؟ تلقین کرنا، سمجھانا ہمارا کام ہے۔ ادعو فی سبیلی، یعنی کم سے کم اللہ کا راہ ہے، سمجھانا تو ہمارا کام ہے۔ بہرحال میں نے لمبی چھوٹی باتیں کھینچ لیا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جو شروع سے مولانا بھی بیٹھے ہیں، 10 منٹ بات کر لیجیے، پتہ نہیں ترجمہ 10 منٹ کتنا ہوتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہوں تو 10 بج جاتا ہے۔ بہرحال میں نے اس لیے ان کو کہا تھا میں اس بار سفر کرتا ہوں، اگلی بار میں نہیں آ سکتا، میرے لیے سفر کرنا، آنا جانا میرے جسم کے مطابق، میرے جو بیماریوں کے مطابق میں درست نہیں سمجھتا ہوں۔ جس طرح بستی ہوں میں نے کہا میں کہہ دیا ہے، مجھ سے نہیں ہوگا یار۔
بڑھاپا اتنا مجھ میں آ گیا ہے، پاؤں لٹکتے لٹکتے کسی دن لے جا کے قبر میں لٹکا دیں گے مجھے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا اس بار آ جاتا ہوں، اس بار میں مجھے مت بلائیے۔ وہ انہوں نے سوچا سارے وصول کر لیں گے اس بار، تو صبح بیان کرو، شام کو بیان کرو۔ جب بیان کا میرا کیا تعلق ہے؟ اللہ اللہ کریں گے، اگر سینے میں کچھ روشنی کچھ رمق میرے اندر ہے تو وہ روشنی کا رمق آپ کو مل سکتا ہے۔ صوفیہ کرام کی ایک عادت ہے، وہ زیادہ بولتے نہیں تھے۔ پورے واقعے دیکھ لیجیے، میرے محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ واقعے میں لکھا ہے، لوگ منتظر کرتے تھے وہ بیان کے لیے، کتنے لوگ لکھتے تھے، کتنے قلم استعمال ہوا، کتنے لوگ مرے، سارے واقعے میں لکھتے ہیں۔ تو سارے کتب غوث محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ جیسے تو بن نہیں سکتے، ہم تو عام سے عام سادہ سے سادہ لوگ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو معاف کر دے، ہمارا خطا اور درگزر کر دے، ہمارا گناہوں کو معاف کر دے، آنے والے دنوں میں بہتر عمل کرنے کا توفیق فرمائے۔ آمین۔ اگر یہ عمل میں اللہ کریم کچھ کمی دیکھتا ہے تو یہ بہتر عمل کرنے کا ہمیں توفیق دے دے۔ آمین۔ لوگ ناراض ہو جائیں، دنیا خفا ہو جائے، یا اللہ تو ناراض نہ ہو۔ آمین۔ تو ہمیشہ تیرے دروازے کے سامنے ہمیں محتاج بنا کے رکھ۔ آمین آمین۔ اور انا اتنا بڑا یعنی تو سمجھتا ہے کہ تیرا دشمن ہے، ہمارا سر پہ ہمارے جو بندوں میں ناس ہو، انا سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ابلیس سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان ملعون سے بچنا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں حفاظت کر، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بہترین زندگی ہے، 23 سالہ جو زندگی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ہمیں توفیق فرمائے۔ بڑے بڑے لوگ انہیں کے قدم سے صحابی بنے، تابعین بنے، تبع تابعین بنے، ولی بنے۔ ہم کس بات کا مولی ہے؟ تو چاہے تو ہم سب کو ولی بنا سکتا ہے، بے شک بے شک، ہمیں سب کو اعلیٰ اور اعلیٰ مقام میں لے جا سکتا ہے۔ الفاظوں میں ہمارے طرف سے کسی کو تکلیف ہوا وہ بھی معاف کر دیں، تو بھی معاف کر دیں۔ ہمارا گھروں میں، ہمارا کاروبار میں، ہمارا اہل میں، ساری جگہ پہ برکت عطا فرما۔ لوگوں کو سب کو شکایت ہے کہیں برکت نہیں ہے، کماتے ہیں بچتا نہیں ہے، سارا سال محنت میں لگتے ہیں، لگ جاتا ہے، اور ان کا کہنے کے مطابق ان کی عبادت کا بھی فرصت نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا تو اور بھی فرصت نہیں ہے۔ تو سب کو یہ وقت عطا فرما، سب کو اللہ اللہ کرنے کا توفیق۔ آمین آمین۔ تلاوت میں، تسبیحات میں، تیرا نام لینے میں، سجدے میں، رکوع میں، سب میں لطف عطا فرما۔ آمین آمین۔ وہ کیفیت، وہ جو حال میں عطا فرما جس میں تو راضی ہو جاتا ہے، جس میں تو اسے 30-32 سال میں ہو کہیں جگہ پہ جانے کا تو توفیق دیا ہے، ہر جگہ پہ جاتے تھے، آتے تھے، اس میں کہیں غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے یعنی کہ تخلیق لوگ کہتے ہیں فرشتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن انسانوں کو جو بنایا ہے اس کا اندر روح عطا کیا ہو تو فرشتوں تو بہتر ہے۔ کتنے جگہ پہ سفر کرنے کا، منازل طے کرنے کا توفیق دیا ہے۔ ان فرشتوں کے ان لوگوں جو قدموں میں کھڑے رہیں گے، ان کی خدمت اور خادم بنتے ہوئے رہیں گے، تو سب کے اندر روح میں سلامتی اور اسے طاقتور بنانے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہاں مجلس میں اضافہ، لوگوں میں پیار، محبت اور قربان ہونے کا، مجاہدہ کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تجھے سب کچھ معلوم ہے، دنیا میں کتنی تنظیم چلتا ہے، تو تیرے نام سے کتنے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی تیرے ہم پر اتنا احسان ہے
اتنی محبت ہے تو تیرا نام لینے کا توفیق دیا ہے، یہ آخر سانس تک برقرار رکھے۔ آمین آمین۔ ہر تنظیم کثیر ہے، یہ جو صوفیہ کرام کا مجلس قلیل ہے، اگر اسی سے تو راضی ہو جائے تو یہی برقرار ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا مولانا انک التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔